السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہم ہیں، دو دن خوشی اور مسرت کے ہیں۔ ایک 15 اگست کہ جس دن ہندوستان انگریزوں کے ناپاک سائے سے آزاد ہوا، اور ایک 26 جنوری کے جس دن ہندوستان جمہوری ہوا۔ 15 اگست جس دن یہ ہندوستان آزاد ہوا، اس کی تاریخ بہت ہی لمبی۔ میں مختصر انداز میں آپ کو یوم آزادی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کس طریقے سے آزاد ہوا، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے پیچھے کن کا اہم رول ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ جب ہندوستان کی مقدس و محترم سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، وہ اپنی تائرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے، تو ایسے پرفتن اور نازک حالات میں سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور یہ لکھ دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہے، اس ملک میں جہاد کرنا واجب ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہر طرف کھلبلی مچ گئی، لوگ جہاد کے لیے نکل پڑے اور اس ملک کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ گئی، کتنے مسلمانوں کے خون بہہ گئے، کتنی مائیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور علماء کرام نے انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جدا بدن سے نہ ہرگز پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ ہم بے وطن ہوں گے۔ جدا بدن سے نہ ہرگز پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جیئیں گے مریں گے، یہی دفن ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ علماء کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی، خون بہا کر اس ملک کو آزاد کیا۔ علماء کرام پیچھے نہیں ہٹے، لیکن افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل ہندوستان کی گلی گلی میں ایک ہی آواز لگائی جاتی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں، مسلمانوں کا کوئی اہم رول نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، گردانیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں 60% علماء کرام کا کردار ہے، علماء کرام کا ہاتھ ہے۔ میں تاریخ کے اوراق میں نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، آپ خود پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ حقیقتوں کو چھپایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اور 15 اگست کو جشن یوم آزادی کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ اس ملک کو آزاد انگریزوں کے چنگل سے، انگریزوں کے سائے سے اس لیے کیا گیا تاکہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستانی سکون اور راحت کی زندگی گزار سکے۔ لیکن آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کس قدر ہندوستانی سکون و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ آج بھی ہندوستانی ہندوستان میں رہ کر غلام ہے، آج بھی ہندوستان پر انگریزوں کا سایہ ہے، آج بھی ہندوستان کے اندر کچھ انگریزوں کے چاپلوس ہیں جو چاپلوسی کر رہے ہیں، جو انگریزوں کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کو بچایا جائے، اس ہندوستان کو انگریزوں کے سائے سے پاک کیا جائے۔ جو لوگ ہندوستان کے آئین کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، برباد کرنا چاہ رہے ہیں، جو گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ 15 اگست یقیناً یوم آزادی ہے، لیکن اس دن کو جشن یوم آزادی کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت مناسب ہوتا جبکہ ہم کلی طور پر آزاد ہوتے، ہمیں ہر طریقے سے آزادی ملتی،
جب اس دن میں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اس دن کو صرف اور صرف علماء کرام اور مجاہدین ہند کی یاد کے لیے منایا جائے۔ جھنڈا صرف اور صرف اس لیے لہرایا جائے کہ اس دن کو پانے کے لیے، اس دن کو حاصل کرنے کے لیے، ملک ہند کو آزاد کرنے کے لیے بہت سے علماء کرام نے گردنیں کٹا دی، بہت سے علماء کرام نے خون بہائے ہیں، بہت سے علماء کرام کی قربانیاں ہندوستان کو آزاد کرنے کے پیچھے ہیں۔ اس لیے 15 اگست کو منایا جائے۔ 15 اگست جشن یوم آزادی نہیں ہے، بلکہ 15 اگست ماتم کا دن بن چکا ہے۔ صرف اور صرف علماء کرام اور مجاہدین ہند کی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے پیچھے بہت سے لوگوں کی جانیں ختم ہو گئی، تو یہ غم کا سما ہے، یہ غم کی بات ہے، نہ کہ جشن کی بات ہے۔ جشن کی بات اس وقت ہوتی جبکہ ہمیں یہ دن خوشی کے ساتھ مل جاتا، بلکہ اس دن کو حاصل کرنے کے لیے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں اور ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کو آج بھی انگریزوں کے سائے سے بچانا پڑے گا، کیونکہ اس ہندوستان کے اندر آج بھی انگریزوں کے سائے تلے کچھ لوگ ہیں جو انگریزوں کے کانٹیکٹ میں ہیں، جو انگریزوں کی باتیں مان کر ہندوستان کی قانون کو نیست و نابود کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ خاص طور سے مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک جگہ جمع ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں مل جل کر زندگی گزارے، ورنہ یاد رکھو میرے عزیزو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ میں آخر میں ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہندوستان آزاد ہوتا تو ہم بھی آزاد ہوتے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہم کس طریقے سے آزاد ہیں؟ ہندوستان میں رہ کر ہی ہمیں ڈر لگتا ہے، تو یہ آزادی نہیں ہے۔ دوبارہ سے ہمیں آزادی چاہیے، وہ آزادی چاہیے جو آزادی علماء کرام کی قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر انگریز تو نہیں ہیں، لیکن انگریز کے چاپالوس ضرور ہیں، اس لیے ان چاپلوسوں سے ہندوستان کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اگر ہاں تو آپ کمنٹ میں حوصلہ افزائی ضرور کریں، اور آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی آواز اٹھائے۔ اگر کوئی اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے بڑے ہی آواز اٹھائیں گے، تو سنو، بڑے بڑے ہی رہیں گے، آپ کب بڑے بنیں گے؟ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، حق آپ جانتے ہیں تو حق باتیں بولیں، ورنہ آپ کی بھی گرفت اور آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ میں حق جانتا ہوں، جو باتیں تھی میں نے بیان کر دی، اگر آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔